یہ دوسرے والے دودی ہیں جو پاکستان میں شروع ہوئے ہیں۔ پہلے والے تو مصری نژاد دودی الفائد تھے جنہیں دلوں کی شہزادی لیڈی ڈیانا کی وجہ سے شہرت ملی، جبکہ یہ والے دودی خالصتاً پاکستانی ہیں۔ ڈرامہ سیریز بلبلے کی ایک قسط میں پہلی بار ایک کامیڈی کرمنل کے روپ میں اسے دیکھا تو سوچا کہ کیسے کیسے فلمی ہیرو ٹائپ کثرتی بدن والے لڑکے یوں ہی ڈراموں کے چھوٹے موٹے رول میں ضائع ہو رہے ہیں، اسے تو فلموں میں ہیرو آنا چاہیے۔ مگر میری اس خواہش کے باوجود یہ اداکار مجھے کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے کردار میں ہی نظر آتا رہا۔ میں نے ڈرامے دیکھنا تقریباً چھوڑ ہی دیے ہیں، مگر گھر میں ٹی وی چل رہا ہو تو کسی نہ کسی ڈرامے پر نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ بس یوں ہی ایک دن احسن خان کے ڈرامہ سیریل میرے ہمنشین کے ایک منظر میں اس اداکار کو پھر سے غیرت مند پٹھان کے روپ میں دیکھا۔ اس دن خیال آیا کہ نہ جانے اس کا نام کیا ہے، مگر ڈھونڈنے کی زحمت نہیں کی۔ پھر شمعون عباسی کی ہارر فلم درج کے ٹیزر میں ایک بار پھر اس پر نظر پڑی۔ میں نے نوٹ کیا کہ یہ اداکار اب باقاعدہ سلمان خان کی طرح ایک جم گائے لگنے لگا ہے۔ ایک حیرت انگیز جسمانی ٹرانسفارمیشن کے بعد اس کی شہرت کے لیے اس کا خوبصورت کثرتی جسم بھی کافی ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں، خوبصورت کثرتی جسم ہی ایک اداکار کے لیے کافی نہیں ہوتا، اسے اپنا آپ ایک اداکاری میں بھی منوانا پڑتا ہے۔ مانا کہ فلم درج میں اس کی اداکاری نے چونکایا، لیکن ایک تو درج کو اچھی طرح اور معیاری فلم کی طرح پابندی کا سامنا کرنا پڑا، دوسری بات یہ تھی کہ شوبز میں کامیابی کے لیے خبروں میں ان رہنے کے لیے بے شمار جتن بھی کرنے پڑتے ہیں، اور یہ اداکار خبروں میں ان رہنے کے فن سے قطعاً ناواقف نظر آتا تھا۔ بالآخر اسے شہرت ملی اسی فن میں یکتا بھارتی اداکارہ راکھی ساونت، المعروف ڈرامہ کوئین کے نام سے۔ پچھلے کچھ ٹائم سے راکھی ساونت پاکستان سمیت بھارت کے میڈیا میں ہر طرف ان ہوتی نظر آئیں۔ راکھی ساونت نے بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ انہیں پاکستان سے بہت سے رشتے آئے ہیں، لیکن انہوں نے دودی خان کو چنا ہے کیونکہ وہ اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پولیس آفیسر بھی ہیں۔ راکھی کا کہنا تھا کہ دودی سے دوستی کے بعد میں نے جانا کہ پاکستانی مرد خوبصورت، ایماندار اور وفادار ہوتے ہیں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، یہی کہوں گی۔ خیر، پاکستان اور پاکستانی نام سامنے آنے کے بعد پاکستان بھر میں اس خبر کا وائرل ہونا تو بنتا تھا، سو میں نے بھی دودی خان کو گوگل کیا۔ گوگل نے اچانک کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارا اور کہا، ارے بھیا، یہ تو وہی ہے بلبلے کا کامیڈی کرمنل، میرے ہمنشی کا غیرت مند پٹھان اور وہی فلم درج کا جم گائے۔ میں نے انسٹاگرام پر دیکھا کہ دودی خان اپنے بلوری آنکھوں کے ساتھ کیمرے میں دیکھتے ہوئے راکھی سے رومانٹک لہجے میں پوچھ رہے تھے، بارات انڈیا لے آؤں یا آپ پاکستان آئیں گی؟ مجھے خوشگوار حیرانی سی محسوس ہوئی کیونکہ اس رومانٹک لہجے اور آنکھوں میں مجھے کچھ سچائی سی نظر آ رہی تھی۔ سنا ہے کہ راکھی ساونت شادی کے ارادے سے لاہور بھی آئیں اور بھارت میں ان پر غدار ہونے کا ٹھپا بھی لگ چکا ہے، لیکن راکھی نے جس طرح اپنی کشتیاں جلائی ہیں وہ ظالم اپنے وعدے سے ہی مکر گیا۔ دودی خان نے ایک بیان میں اچانک کہہ دیا کہ وہ راکھی سے شادی نہیں کرے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے راکھی کو اس لیے پرپوز کیا تھا کیونکہ وہ خدا سے محبت کرتی ہیں اور اپنی زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کر چکی ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے لگتا ہے میرا یہ پرپوزل بھارت کے لوگوں کو قبول نہیں، اس کی بہت سی مخالفت ہوئی ہے جسے میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں شادی نہیں کر سکتا۔ البتہ راکھی پاکستان کی بہو ضرور بنے، میں ان کی شادی اپنے پاکستانی بھائیوں میں سے کسی سے کروا دوں گا۔ شوبز کے حلقوں میں یہ ڈرامہ کسی وائرل میم کی طرح فی الحال ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے، مگر میں دودی خان سے بحیثیت شدید پاکستانی ہونے کے صرف اتنا ہی کہوں گی، ڈیئر دودی، ایسے مت کریں، اب پیچھے ہٹنا مردانگی نہیں۔ یہ عمل ایک جم گائے کی سپورٹ مین سپرٹ کے بھی خلاف ہے۔ راکھی ساونت کو بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے، مگر اس نے جس طرح کی مشکل زندگی گزاری ہے، بحیثیت عورت جینے کے لیے جس طرح وہ پل پل اندر سے مرتی رہی ہے، دنیا کے سامنے رٹائی سے بطور آئٹم گرل کھڑی ہو کر بھی ایک دھرم سے دوسرے دھرم میں سکون میں ڈھونڈتی رہی ہے، اور بالخصوص مسلمان ہونے کے بعد جس طرح وہ کعبے کے گرد چکر لگا کر رب سے عزت کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی ہے، تو اس سے وعدے کر کے یوں بیچ میں دھار میں چھوڑ دینا بالکل بھی درست عمل نہ ہوگا۔ وہ تو راکھی ساونت ہے، رو دو کر پھر چپ ہو جائے گی، لوگ اس کے رونے دھونے کو ڈرامہ کوئین کا نیا ڈرامہ سمجھ کر بھول جائیں گے، مگر کوئی ہے جو کچھ بھی نہیں بھولتا۔ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا اظہار ہے؟ اپنا اظہار خیال ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔